السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مجھ صاحب؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا شکریہ ابو جواد صاحب، ماشاءاللہ سے۔ اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف جی چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر کو ایک لقب سے اہل سنت پکارتے ہیں، اور ہمارے علماء نے یعنی علماء اہل سنت نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتاب کے عنوانات اس کے نام سے دیے۔ مثال آپ امام مروزی کو دیکھیں، انہوں نے مسند ابی بکر صدیق لکھی ہے، اور پرانے دور سے یعنی علماء متقدمین سے لے کر آج تک سب علماء حضرت ابوبکر کو اس لقب یعنی صدیق اکبر سے پکارتے ہیں، اور یہ تو امت کا ایک متفقہ یعنی لقب ہے جو حضرت ابوبکر کو دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، حضرت ابوبکر کے لیے جو لفظ ٹائٹل ہے صدیق اکبر، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا جو موقف ہے، جو اجماع ہے جس کو ہم کہیں، وہ اسی پر ہے۔ اجماع کی مخالفت کر کے بھی آپ خود کو جو ہے کہتے ہیں میں حنفی بھی ہوں، میں اہل سنت بھی ہوں، اور میرا ان کتابوں پر ان علماء کا احترام بھی کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کے لیے صدیق کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3686، انس بن مالک سے ہے، اور اس روایت کو بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے مجھے جواب دیا نا، تو انہوں نے یہی روایت پیش کی ہے، یہی روایت پیش کی ہے 3686 والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر و عثمان تھے، فرجف بہم، جب وہ ہلنے لگا، فضربہ برجلہ، آپ نے پیر سے مارا اسے اور کہا کہ ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اگر اس سے صدیق سے مراد ہمارے یہاں حضرت ابوبکر کو لیا جائے تو مجھے اختلاف نہیں ہے۔ میں نے اس میں ایک خاص ٹائٹل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، الصدیق الاکبر کا، صرف صدیق کی میں نے بات نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ شرعی ٹائٹل ہے، الصدیق الاکبر۔ ٹھیک، ہاں، یہ ایک حضرت علی کا ایک یعنی حضرت ابوبکر کا ایک ٹائٹل ہے، یہ یعنی ان کا شریعت کا دیا ہوا ہے نا۔ جی، یعنی دیکھیں، شریعت مولوی کا نام تو نہیں ہے نا، شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے، یہی ہمارے ہاں علماء لوگ پیش کرتے ہیں نا۔ بھائی شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث ہے۔ تو لازم بات ہے کسی کو جو یہ لقب آپ نے دیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا۔ تو جب ہم نے اس کو سرچ کیا، ریسرچ کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو حضرت علی کا لقب ہے، کہ صدیق اکبر کا۔ صرف صدیق کی بات میں نہیں کروں، صدیق تو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کو، صدیق تو بہت سارے ہیں، صدیق تو بہت سارے ہیں نا۔ صدیق تو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے صدیق استعمال ہوا، انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، صلحاء کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے صدیقہ استعمال ہوا ہے، خواتین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن صدیق اکبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یہ لقب دیا ہے۔ یہ میں نے جب ہماری تحقیق ہوئی تو ہمیں یہ ایک چونک پڑے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے یہ سوال اٹھایا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے غلط آپ ثابت کیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ نے کبھی صدیق اکبر کہا۔ صرف سوال اتنا ہے۔ یعنی سنیت، میں نے اس دن بھی ہم نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ سنیت ان کتابوں کا نام ہے نا، مولویوں کے آپس میں مل بیٹھنے کا نام تو سنیت نہیں ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سنیت کس چیز کا نام ہے؟ فہم سلف جو ہے، علماء کا فہم، فقہاء کا فہم، وہ بھی تو سنیت ہے نا۔ یعنی علماء نے جو چیزیں اخذ کی ہیں قرآن و حدیث سے، اگر وہ قرآن و سنت سے مخالف ہوں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بس چھوڑ دیں۔ پھر کس چیز کو چھوڑ دیں؟ جو بھی قرآن و سنت کے مخالف ہو، جیسے یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے حضرت علی کے متعلق کہا کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو اگر حضرت علی کے لیے نہ ہوتا نا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے، علی کے لیے تو ہے نا۔ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت نمبر 120 ہے، اسی طرح مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہماری مسند بزار، کنز العمال کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ کیا الفاظ ہیں اس روایت کے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا عبداللہ و اخو رسولہ انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس 7 سنین۔ یہ روایت موجود ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اور رسول اللہ کے ساتھ میں نے لوگوں کے سے پہلے میں نے 7 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اس لقب کو یا اس گفتگو کو نہیں کرے گا میرے بعد مگر کوئی کذاب شخص۔ کاذب کے الفاظ بھی ہیں، کذاب کے الفاظ بھی ہیں۔ یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابوبکر کے لیے کوئی بھی روایت ہماری کتب حدیث کے اندر نہیں ہے، مجھے نہیں ملی،
ٹھیک. میں بھی آج کل اس تلاش میں ہوں, آپ کے پاس بھی آیا ہوں اور دیگر علماء کے پاس بھی جاؤں گا کہ جو حدیث جو دعوے ہیں ہمارے ان پر کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. یہ بہت ایک یعنی آپ ایک اور دعویٰ بھی میرا ہے, ایک اور دعویٰ بھی میرا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صدیق اکبر کے حوالے سے, دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایک صحیح سند روایت مجھے دکھا دیں مولانا ابو جواد صاحب, کوئی ایک صحیح سند روایت جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو میں تم میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تم میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کوئی ایک صحیح روایت. جو دونوں آپ کے چیلنج ہیں. تیسرا بھی ہے. اچھا, ہاں تیسرا بھی ہے. تو کیوں یہ چیلنج نہیں کہتا ہوں میں اس کو, میں بہت عاجز آدمی ہوں, تواضع سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں, ٹھیک, ممکن ہے کہ میں غلط, اور مجھے خوشی ہوگی میری اصلاح ہو جائے. کیا ہے تیسرا مطالبہ؟ تیسرا یہ ہے کہ قرآن صحابہ نے خود یا امہات المومنین نے خود کو کبھی آیت تطہیر کا مصداق نہیں کہا ہے, بلکہ انہوں نے اصحاب کساء کو اس کا مصداق کہا ہے. کوئی روایت ہمیں ایسا نہیں ملتی کہ صحابہ کہتے ہوں کہ اس کا مصداق وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چوتھا اور آخری سوال ہے آپ سے کہ علماء اہل سنت کی محافل میں ہم آپ کو کم دیکھتے ہیں, یعنی علماء اہل سنت کی محافل میں ہم دیکھتے ہیں یعنی 11ویں شریف ہوتی ہے, دیگر معاملات ہوتے ہیں, ختم صحیح بخاری ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہاں پر آپ کی شرکت کو ہم نہیں پاتے. 11ویں شریف میں جو ہے نا وہ کھانا پینا ہی ہوتا ہے نا, تو ہم یہاں کر لیتے ہیں. نہیں, علماء اہل سنت کی محافل میں شرکت کی میں بات کر رہا ہوں. بہت ساری محافل ہوتی ہیں. ابھی الیاس ستاری صاحب نے بھی ایک عرس قائم کیا ہے امام جعفر صادق کے نام سے, ان میں آپ شرکت نہیں کرتے. جب شیعوں کے یہاں آپ ہر محافل میں جاتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, آپ ان کے دھرنوں میں جاتے ہیں, ایسی جو شرکت ہے ہم نے کبھی دیگر مقامات پر تو آپ کی نہیں دیکھی. اول تو یہ ہے کہ میں خود سنی ہوں, میں خود سنی اہل سنت فرد ہوں. یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں یا خود کو میں اہل سنت سے نکال دوں, میں سنی ہوں, بلکہ انہیں میری محافل میں یہاں پر آنا چاہیے, ان علماء کو بھی آنا چاہیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں. تو کیونکہ میرے اپنا ہی مسلک کے لوگ ہیں نا, جو میرے اہل سنت علماء جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں 11ویں کی یا تبلیغی جماعت کی, تو میرے ہی مسلک کے لوگ ہیں. میرے ہی مسلک سے مراد یہ ہے کہ سنی طبقہ, اگر اس کو آپ مسلک لیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں شیعوں کے یہاں بھی بہت کم جاتا ہوں. یہ بھی آپ یعنی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی وائرل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ. جب اگر مجھے 100 دعوتیں ملتی ہوں گی تو اس میں 2 میں بھی وہ مشکل میں جاتا ہوں. میں آپ کو اگر اپنا میسنجر بتاؤں یا اپنے آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے دعوتیں ملتی ہیں, جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, جو مجھے کالز آتی ہیں, مجھے ای میلز آتی ہیں, تو اس میں سے 100 میں سے 2 میں بھی میں مشکل جاتا ہوں. نہیں, لیکن جو شیعوں کے ایام ہیں کچھ, یعنی وہ محرم میں وہ عزاداری کرتے ہیں اور دیگر چیزیں, آپ مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کربلا جاتے ہیں, ان سے شرکت, اور آپ کربلا شیعوں کا ہے کیا؟ نہیں, وہ دن ان کے ہیں نا, ان کی شمولیت 40. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن ان کے ہیں تو پھر تو آپ نے تقسیم کر دیا ہے اہل البیت کو. یہ دن تو شیعوں کے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں, اگر آپ ایام محرم یعنی 9-10 محرم کو جاتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے. کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے دن ہے. کنہوں نے؟ شیعوں نے. انہوں نے اس کو ان کے علاوہ تو کسی اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں رہا. ہاں, اہل سنت نے خود اپنے آپ کو اہل بیت سے دور کیا, تو اس میں تو ان کا قصور نہیں ہے نا. خود اپنے آپ کو دور کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے, تو شیعوں کے دن ہیں. بھائی تمہارے دن بھی یہی ہیں, ہر مسلمان کے دن یہی ہیں, لیکن وہ بس یہ فرقہ پرستی کی لعنت نہیں جو ہے نا, یہ تقسیم کیا ہوا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں کے دن ہے, یہ فلاں. آپ مجھے یہ بتائیں, میں تو اہل بیت کو شیعوں کی نظر سے تھوڑی دیکھتا ہوں. آپ نے جن مدارس میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے. آپ نے جن مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے, آپ کے جو استاد ہیں, آپ مجھے 2-4 مثالیں دے دیں کہ آپ کے 2-4 علماء نے جو ہے نا 40 کے سلسلے میں گئے ہوں اور انہوں نے شرکت کی ہو. سیدی صاحب نے پوری زندگی میں کی ہو. مجھے بتائیں 2-4 مثالیں دیں. اگر یہ اہل البیت سب کے ہیں تو آپ کے استاذہ کو بھی جانا چاہیے تھا. جی جی جی. یا ان کو تقاریر کہاں, وہاں آپ جا کے تقاریر بھی کرتے ہیں. عربی زبان میں ہم نے آپ کی تقاریر سنی ہے, اردو زبان میں آپ جا کر وہاں پر کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ ہم یہ دن صرف کسی فرقے کے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں. ٹھیک. اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے,
اور جو غلط فہمیاں شیعوں کے حوالے سے ہیں معاشرے کے اندر، ان غلط فہمیوں کے ازالے کی کوششیں. اس وجہ سے آپ جاتے ہیں. جی سر.